أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حضرات، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حرمت والے مہینے میں ہم تمام یہاں موجود ہیں، اور یہ حرمت کے دن ہیں جو بڑے فضیلت والے اور بڑے اہمیت والے دن ہیں، اور خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا، افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے فضیلت والے دن یہ 10 دن ہیں جس دن میں ہم گزر رہے ہیں. 5واں دن ہے جس میں ہم ہیں، اور ہمارے پاس 5 دن اور باقی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان دنوں کو غنیمت جانا. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ بندوں کو مواقع فراہم کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کا استغفار کرو، اپنے خطاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اپنے خطاؤں کا اقرار کرو کہ اللہ ہم سے یہ خطائیں سرزد ہو گئی ہیں. ایک ایک کر کے اپنے خطاؤں کو یاد کرو اور اس بات پر یقین رکھو وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے. آپ اور ہم ہیں، خطائیں کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بارے میں کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں. آپ کی میری ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے لکھ رکھی ہے. ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ قریب اس بندے کو بلائے گا، فی کنفہ، اپنے بازو میں اس بندے کو لے گا، بولے گا یاد کرو تم نے کیا 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 تھا، میں نے کیسی کیسی نعمتیں تم نے دی تھی. ساری چیزوں کا اقرار بندہ اس دن کرے گا، ساری چیزیں اسے یاد آ جائیں گی، کس گھڑی، کس دن، کس وقت، کس کے ساتھ اس نے سارے کام کیے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن، یہ راتیں ہمارے پاس لاتے ہیں. اس لیے لاتے ہیں کہ ان دنوں کو ہم غنیمت جانیں. ابھی رمضان کا موقع گزرا، آپ نے راتوں کو جاگ کر عبادت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، توبہ و استغفار کیا، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑایا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن. اسی لیے سلف کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے جو سلف تھے یعظمون، کہ وہ لوگ رمضان کے آخری 10 تاخراتوں کی، 10 دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے.
ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے, محرم کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے, اور وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے. تو بہرکیف یہ دن کیوں مبارک ہیں, کیوں مقدس ہیں, کیوں عظمت اور اہمیت کے حامل ہیں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 10 دن ایسے ہیں. والفجر ولیال عشر, اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رمضان کے آخری 10 راتیں افضل ہیں اور یہ 10 دن افضل ہیں, اس سے زیادہ افضل ہیں. کہاں ہے خوش نصیب جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور یہ 10 دن اس لیے افضل ہیں کہ اس میں صدقہ بھی آ جاتا ہے, آپ اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں. یہ 10 دن اس لیے افضل ہیں کہ اس میں حج اور عمرہ بھی ہو جاتا ہے, اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے. آپ تکبیر پڑھتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد, لا الہ الا اللہ, بہت بڑھیا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ آپ آگے چلتے پھرتے آپ کریں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے ایسا ذکر بتائیں, تو یہ خود سنی, یعنی میں خاص اپنے لیے, یعنی بالکل میں وہ ذکر کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ, تو انہوں نے کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں, یہ تو سب پڑھتے ہیں, میں اپنے لیے ایک خاص چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک پلڑے میں 7 آسمان اور زمین رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, یہ سارے ذکر رکھے جائیں, مالت بہن, تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 7 آسمان و زمین ہلکا ہو جائیں گے. یہ پلڑا بھاری اور یہ 7 آسمان و زمین ہلکے ہو جائیں گے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تو یہ 10 دن ذکر کے لیے ہیں. آپ میں اور ہم ذکر کریں, توبہ و استغفار کریں اور روزہ رکھیں. امہات المؤمنین کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے, اور ان 10 دنوں میں عرفہ کا روزہ بھی آ جاتا ہے, حج اور عمرہ بھی آ جاتا ہے, نمازیں ان 10 دنوں میں ہوتی ہیں. ویسے نماز ہمیشہ کے لیے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, لیکن اوقات کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی ہمارے پاس آتی ہے. افضل ایام الدنیا, دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن یہ دن ہوتا ہے, یہ 10 دن ہوتے ہیں. اور اس میں عرفے کا دن ہے, عرفے کا وہ مبارک دن جس میں شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے, بڑا رسوا ہوتا ہے, جب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات بندوں پر ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہے ہیں, تو شیطان کو بڑی سبکی ہوتی ہے, بڑی ذلت ہوتی ہے, شیطان بڑا رسوا ہوتا ہے, اسے کنکریاں ماری جاتی ہیں. اور یہ عرفے کا دن ہوتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بخشتے ہیں, ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور ان 10 دنوں میں یوم النحر بھی آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ایانی, سب سے فضیلت والا دن یوم النحر ہے, اس کے بعد یوم القر ہے. یوم النحر جس دن منا میں لوگ جانور ذبح کرتے ہیں, اور یوم القر وہ ہے اس کے بعد والا دن جس میں لوگ منا میں قرار پکڑتے ہیں, رہتے ہیں. نہیں لوگ 10 11 12 13 3 دن لوگ منا میں رہتے ہیں. تو یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 10 دنوں میں لوگ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ ذکر جس کو ہم تکبیرات کہتے ہیں, تکبیر پڑھنا, تو تکبیرات 2 طرح کے ہیں, ایک مطلق تکبیریں اور ایک مقید تکبیریں. مطلق تکبیریں کیا ہوتی ہیں؟ ذوالحجہ کا چاند جب لوگ دیکھتے ہیں اس وقت سے تکبیر پڑھنا شروع کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے بارے میں آتا ہے, بازاروں میں دکانوں میں لوگ پڑھتے تھے. ابھی تو لوگ وہ ایپ سرکولیٹ کرنے لگے ہیں, آپ اس میں موبائل میں ڈال دیں بجتا رہے گا. موبائل پڑھے گا تو موبائل پڑھے گا, انسان پڑھے گا تو اسے فائدہ ہوگا. ہم کو تکبیر پڑھنی چاہیے, موبائل سے پڑھوانا نہیں. آپ اور میں دونوں پڑھیں, موبائل سے پڑھوانے کا کام نہ کریں. کہا کہ آپ اور ہم تکبیر مطلق پڑھیں, یہ
کہ آدمی چاند دیکھنے کے بعد سے جتنا چاہے جب چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے، اور ایام تشریق تک پڑھ سکتا ہے. اور پھر یہ تکبیر مقید ہے جو آدمی عرفے کے دن فجر کی نماز سے لے کر آدمی ایام تشریق 13ویں تاریخ کے عصر تک لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ 2 تکبیریں ہیں جو لوگ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی. الحمدللہ، آدمی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی آدمی بیان کرے گا. اور اسی طرح دعاؤں کا اہتمام ہے، جتنا چاہیں ہم دعائیں کریں. تو پہلی بات ہماری یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ 10 دن جس سے ہم گزر رہے ہیں بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں. اس اہمیت کا احساس پہلے لوگ کرتے تھے، مجھے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہم لوگ 5 دن تو ہم سے جا چکے ہیں، اس لیے کہ بقیہ دن ہم سے رخصت ہو جائیں، ہم اس دنوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور پھر قیام اللیل، جیسے سلف کہتے ہیں کہ یہ 10 دنوں میں اپنے چراغ مت بجھاؤ، کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرو، راتوں کو نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ 10 دن بڑے فضیلت والے ہیں. یہ تو تھی فضیلت اور اہمیت جو ان 10 دنوں کی ہمارے ساتھ تھی. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ آتی ہے، عرفے کا روزے کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے روزے کے تعلق سے کہا کہ عرفے کا روزہ السنۃ الماضیہ، عرفے کا روزہ گزشتہ سال اور آنے والے سال دونوں سال کے گناہ معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم جیتے اس لیے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لیں. ہمارا جنازہ کاندھوں پر جائے تو ہمارا جنازہ بالکل صاف سیدھا ہو کر جائے، گناہوں کا بوجھ کاندھوں پر لاد کر مت جائیں. اپنے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو مٹا دیں. یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. ہمارے گناہ ہمارے ساتھ قبر میں نہ آئیں. جیسے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بتلایا گیا کہ آدمی قبر میں جائے گا تو ایک بد شکل پسینے میں بدبودار آدمی اس کے پاس آئے گا. پریشان میت اس آدمی سے پوچھے گی قبر میں، ارے تو کون ہے؟ بولے گا انا عملک السیء، میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرے برے کرتوت ہوں، میں تیری خیانت ہوں، میں تیری جھوٹ ہوں، میں تیرا دھوکہ ہوں، میں تیری لوگوں کے ساتھ جو تو نے قطع رحمی کی وہ سب کو ملا کر میں ایک مجموعہ ہوں. اس تنگ خبر میں کیا آپ میں اور مجھ میں اتنی ہمت اور جسارت ہے کہ اس بدبودار آنے والے قبر میں جو آیا ہے اس کے ساتھ ہم بسیرا کریں؟ اگر نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہوگی، تو مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو دھلنے کی کوشش کیجیے. گناہ کیسے دھلیں گے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، حدیث صحیح ہے، ایک روزہ جس کے بارے میں حدیثوں کا 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ 70 سال کی مسافت کی دوری پیدا کر دیتے ہیں اگر وہ ایک روزہ رہتا ہے. اور اس روزے کے تعلق سے کہا کہ اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر کسی کی چھوٹے گناہ نہیں ہیں، بڑے گناہ ہیں، تو اس کی سزاؤں میں کمی کر دی جائے گی. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا اتنا شریف بندہ بھی ہے جس کے نہ چھوٹے گناہ ہیں، جس کے نہ بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں سے بنائے جن کے درجات بلند ہوتے ہیں. اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ میرا اور آپ کا محاسبہ فرمائے، ان لوگوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو قبر سے اٹھائے، جنت میں ان لوگوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو شامل کرے. اگر چھوٹے گناہ ہیں
تو اس روزے کی برکت سے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اگر بڑے گناہ ہیں تو اس کی سزاؤں میں کمی کر دی جائے گی. اگر بڑے گناہ بھی نہیں ہیں تو ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے. یہ عرفے کے روزے کا فائدہ ہے. لیکن ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی عرفے کا روزہ ہوتا ہے کچھ لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. تذبذب کے معنی ہیں ہم روزہ کب رکھیں, ایسا رکھیں کہ ویسا رکھیں, کن کے ساتھ رکھیں, یہاں کے حساب سے رکھیں وہاں کے حساب سے رکھیں. تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا آج بھی دنیا میں اتنے ایسے خطے زمین کے ٹکڑے ہیں جہاں کوئی ایسی سہولیات نہیں ہیں کہ عرفہ کا لائیو ان کو دکھایا جائے. آج بھی جنگل جھاڑی میں لوگ بستے ہیں. آج بھی بہت سارے ایسے افریقی ممالک ہیں جہاں لوگ چاند دیکھ کر رکھتے ہیں. ان کو وہی عرفہ ہے جو عید سے ایک دن پہلے آتا ہے. تو عید سے ایک دن پہلے ہمارے لیے عرفے کا روزہ ہے. تو جیسے 20 تاریخ ہمارے پاس عرفے کا روزہ آتا ہے, منگل کے دن غالباً پڑتا ہے, تو آپ اس میں اطمینان رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب مجھے دیں گے. اگر کوئی احتیاط کے طور پر 2 دن رکھ لیتا ہے تو ہم اسے نہیں کہیں گے کہ وہ غلط کرتا ہے. لیکن ہمارے پاس عرفے کا روزہ 20 تاریخ کو پڑتا ہے, جس روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہو کہ 2 سال کے گناہ میرے اور آپ کے معاف ہو جائیں. اس کے لیے آپ کو کتنا انتظار کرنا ہے, کس شوق کے ساتھ, کس جذبے کے ساتھ کہ یہ روزہ مجھ سے نہ چھوٹے, یہ روزہ مجھ سے مس نہ ہو جائے. اس روزے کی تیاری. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 دنوں میں بکثرت روزہ رکھتے تھے. تو آپ یہ کوشش کریں. یہ عرفے کی روزے کی بات ہے اور یہ عرفے کا دن جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, بہترین دعا عرفے کے دن کا دعا ہے. عرفے کی بات جب آتی ہے تو کیوں ایسے کہا جاتا ہے کہ عرفے کے روزے سے مراد کیا وہ دن ہے جب حاجی عرفے کے میدان میں ہوتے ہیں یا عید سے ایک دن پہلے کا روزہ ہے؟ تو آپ جیسے بھی اس کا مطلب نکال لیں. اس لیے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں عرفے کا دن مکے کے عرفے سے پہلے آتا ہے. مکے میں جب لوگ حج عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اس ممالک کے مسلمان عید کا دن منا رہے ہوتے ہیں, عید کا دن ان کے پاس ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے حساب سے کام کریں. اگر کوئی 2 دن رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا, اسے ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. اور عرفے کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جس دن کی قسم کھائی اور اس دن عرفے کے روزے کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس روزے کو رکھنے اور ان دنوں کو غنیمت جاننے اور اس دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے. ایک اور چیز جو اس مہینے میں ہوتی ہے اور وہ ہے ہماری قربانیاں. وہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اللہ تعالیٰ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے یوم النحر. قربانی کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں, بہت ساری حدیثیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ قربانی کا جانور آدمی کو پل صراط پر لے کر دوڑے گا. تو کوئی حدیث اس سلسلے میں صحیح نہیں, بالکل صحیح کوئی حدیث اس سلسلے میں صحیح نہیں ہے. لیکن اتنی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, سنت ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ اپنے بیٹے کو لے گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دو. اور انہوں نے کہا, اپنے بیٹے سے پوچھا تو اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ, اے ابا جان آپ کا جو حکم ہے کر دیجئے, میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اور جب وہاں دے گئے اپنے بچے کو لٹایا, شاید آسمان و زمین نے اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ باپ اللہ کی مرضی سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا تھا. یہ خواہشات کی قربانی تھی, انا کی قربانی تھی, چھری تو گلے پر نہیں چلی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے ابراہیم کے لیے جنت سے
बड़ा ऐसा एक कब्श यानी बड़ा सा जानवर भेज दिया और उन्होंने ज़बह किया। तो ये सुन्नत क़यामत तक के मुसलमानों के लिए जारी और सारी कर दी गई कि हम अल्लाह की राह में अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी करें, अपनी अना की कुर्बानी करें और अल्लाह ताला की किब्रियाई को माने, अपनी मर्जी नहीं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। यह कुर्बानी जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुल हज आयत नंबर 30 पर 7 में कहा, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। इस कुर्बानी में जो अहम चीज देखी जाती है वो इखलास है। आप किस इखलास से देते हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबशैन अक़रनैन अमलहैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींगों वाले और बिलसफेद और काले रंग के बकरे और मोटे मोटे ताजे बकरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। बास सहाबा ने बकरी ज़बाह की। है कोई मुसलमान बकरी ज़बाह करने वाला? सहाबा ने बकरी ज़बाह की। यहां इखलास देखी जाती है। और बहीमतुल अनआम उन्हीं जानवरों की कुर्बानी चलती है कि ऊंट, गाय, बकरा, मेंढा, मेंढी, बकरी, इन्हीं जानवरों की कुर्बानी चलती है। और उसमें सबसे ज्यादा असल चीज अल्लाह ताला देखते हैं इखलास, किस नीयत से मेरा बंदा ज़बाह कर रहा है। और जैसे कुर्बानी के जानवर में शराकतदारी भी होती है। आम तौर से अगर एक फैमिली में 100 मेंबर हों तो उनकी तरफ से एक जानवर काफी है, एक जानवर बस। अगर 100 आदमी भी एक घर में रहते हैं, अगर अलग अलग फैमिलीज हैं, अलग अलग रहते हैं, तो फिर बात अलग है। और जैसे कहा गया, इसमें सिर्फ कुर्बानी क्या है, अगर कोई कुर्बानी न करे तो उसका क्या हुक्म है, तो बताया गया कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। यही बात जुमहूर उलमा ने, इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कही कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर एक आदमी ने सवाल किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मैं कर्जा लेकर कुर्बानी कर सकता हूं, तो कहा कि ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप कर्जा लेकर अदा कर सकते हैं तो आप कर्जा लेकर कुर्बानी करें, लेकिन वाजिब नहीं, इसलिए कि कर्ज की अहमियत ज्यादा है कुर्बानी से। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जिन पर कर्जा था। वो लोग अच्छी तरह सुन लें, जो लोग किसी का कर्जा लेके धोखा देते हैं और समझते हैं कि मैं कैसे चकमा दे दिया, मैंने क्या कमाल कर दिया, सामने वाले से कर्जा लिया और मैंने दिया नहीं, तो इंतजार करें। ऐसे लोग अल्लाह के वईद के मुस्तहिक हैं। जब उनको मुमकिन है, वो दे सकते हैं, तो फौरन कर्जा वापस कर दें, अदा कर दें। अगर नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करें, सामने वाले से टाइम मांगे ताकि अल्लाह ताला उनको बख्श दे। तो ये थी बात कुर्बानी की। तो कुर्बानी की शराकत हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और इसी तरह एक बात हमारे पास आती है, कुर्बानी का वक्त तो बेहतर है कि आदमी ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करेगा। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करने का कोई जवाज नहीं है। अगर वो करता है तो जानवर हलाल है और वो खाने पीने का जानवर है। जानवर ज़बाह करने के आदाब में बहुत सारी बेअदबी हमारे पास होती है। बिल्कुल एक ही जगह 4-5 जानवर हैं, एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि जानवर के सामने छुरी तेज न करो, जानवर के देखते हुए दूसरे जानवर को ज़बाह न करो, ये सारी बातें होती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का पासो लिहाज बहुत कम लोग करते हैं। इसका लिहाज करना चाहिए, जानवर के साथ नरमी का सलूक करना चाहिए। जोर ज़बरदस्ती उसको घसीटना, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने बच्चों से ज़बाह करवाने के चक्कर में जानवर को तकलीफ देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि छुरी को अच्छी तरह तेज कर लो, यानी बिल्कुल तेजी के साथ जानवर ज़बाह हो जाए, जानवर को तकलीफ ना हो, जानवर को तकलीफ ना हो। औरत भी जानवर ज़बाह कर सकती है और अय्याम तशरीक के रातों में भी जानवर ज़बाह किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और जानवर का गोश्त शरीयत के मुताबिक तकसीम होनी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने कहा, फकुलू मिन्हा वअतइमुल कानिअ वल मुअतर, यानी उस जानवर का गोश्त आप खाओ और मोहताज को दो। तो ये मसला जिसे कहा कि हम काफिर को कुर्बानी के जानवर का गोश्त दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं।
کہا کہ فقیر محتاج. اب محتاج کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس کوئی قید نہیں ہے. اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، تو آپ اسے دے سکتے ہیں. پڑوسی ہیں، دے سکتے ہیں، تاکہ تالیف قلب کا سبب بنے. دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو قربانی سے متعلق تھیں. ہم تمام کو احتیاط کرنی چاہیے. آخر میں پھر ایک بار میں کہوں گا کہ قربانی کی عید سنت ابراہیمی ہے، اسے اچھے طور سے ہم ادا کریں. آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. ایسا ہرگز نہ ہو جیسے اکثر کیا جاتا ہے کہ سارا کچرا، سارا خون ملا ہوا پانی راستوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو لوگ راہ گزر ہوتے ہیں، گزرنے والے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ چیز نہیں. ایک طرف ہم عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف ایذاء الجار، ایذاء المار، یعنی گزرنے والے کو، پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے امن و عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اے الہ العالمین، تمام مسلمانوں کا ناصر مددگار بن جا، ان کی غیبی امداد فرما. یا اللہ، مسلمانوں کے لیے جو خوشی کے دن آنے والے ہیں، یا اللہ وہ خوشیاں سارے مسلمانوں کو عطا فرما. یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، مسلمانوں کے مالوں میں، ان کی تجارتوں میں برکت عنایت فرما. اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ، ہم تمام کے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.